جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے پروگرام اسلام کا سفر کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہیں اسلامک اسکالر ہیں مریم امین۔ مریم، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ آج کل کے معاشرے کا بہت ہی سنگین موضوع ہے۔ ہمارا آج کے ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دکھاوا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو موجود ہیں اور وہ ہر چیز میں آج کل دکھاوا کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تکبر اور دکھاوے والے عمل سے بچا کرو۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک عمل پر نہ اترائے، کیونکہ یہ اعمال کے لیے ایک عظیم ہلاکت ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، اگر ہم ان کے بجائے کوئی دکھاوے کا عمل ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نظروں میں نیک ثابت ہوں، تو وہ ہمارے تمام اچھے اعمال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ مریم، آپ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کیا ایسے اعمال ہیں جو کہ دکھاوے کے لیے لوگ آج کل کے معاشرے میں استعمال کر رہے ہیں؟ ایمن، فرسٹ آف آل تو یہ کہ تھینک یو سو مچ، مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کا جو موقع ملا، اس میں آپ اور میں ہم لوگ مل کے بہت سے لوگوں کی بہت سے معاملات میں، بہت سے سوالات میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور وہ رہنمائی اس قسم کی کہ جیسے کہ یہ ایک سوال آپ کا جو ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ہماری ضرورت ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے جانے انجانے میں ہی صحیح، لیکن ایسی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جو ہم لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ بیسکلی جو دکھاوا ہے، دکھاوا کس کو کہتے ہیں، دکھاوے کا مقصد کیا ہے، دکھاوے کا مطلب کیا ہے، اور دکھاوے کی جو سزا ہے، جو گناہ ہے، وہ کس میں آتا ہے۔ بیسکلی جو دکھاوا ہے وہ بھی منافقت میں آتا ہے، بالکل، کیونکہ دکھاوے کا جو لنک ہے وہ منافقت سے اس لیے جڑتا ہے۔ دکھاوا وہی انسان کرتا ہے جو اپنے ظاہر اور باطن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہم اپنے ظاہر سے کچھ ہوتے ہیں اور اپنے باطن سے کچھ ہوتے ہیں، کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے دکھاوا ہم نیک عمل کر کے لوگوں کے سامنے نیک عمل کرتے ہیں دکھاوے کی نیت سے، وہ بھی منافقت میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی خاطر۔ اور اس سے بڑھ کر ایک انسان اپنے ساتھ دھوکا کر رہا ہے، اپنے ساتھ، بالکل جانتے ہوئے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہے، لیکن وہ دکھا دنیا کو بھی کچھ اور رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما بھی دیا کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو دھوکا دینے سے ہم لوگ رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ہم دھوکا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی جگہ پہ کوئی بھی ایسا عمل کر سکتے ہیں جو اللہ سے چھپا سکتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری شارک سے بھی قریب ہے اور وہ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، اس کی نیت کو جانتا ہے، اس کے مقصد کو جانتا ہے، اس کے مقاصد کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، تو اس لیے ہم جس بھی چیز میں، چاہے وہ لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، چاہے وہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، دراصل وہ ہم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں، اگر ہم دکھاوا کر رہے ہیں تو بھی ہم اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ ایک فرمان کے مطابق مریم، میں نے یہ بھی کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ منافقت، جو لوگ منافق ہیں وہ کافروں سے بھی زیادہ نچلے درجے پر ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بالکل فرمائی ہے کہ جو منافقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، اور منافق لوگ ہوں گے وہ کافروں سے بھی زیادہ جو ہے جہنم کے نچلے والے گڑھے میں بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ زیادہ عذاب دینے والا ہے ان کو۔ مریم، آپ یہ بتائیے گا کہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کہ انہیں اپنا آپ چھپانا پڑتا ہے اور ان کو دکھاوے کے لیے کوئی اور اپنا جو ہے سیلف اپنانا پڑتا ہے؟ بیسکلی ایمن، باتیں دو ہیں، میں آپ کو دونوں باتیں ڈیفائن کرتی ہوں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم صدقہ اپنے اس ہاتھ سے کرو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس نیت سے صدقہ کر رہے ہو، جس نیت سے وہ نیک عمل کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ آپ اچھا کرتے ہیں چاہے وہ برا کرتے ہیں، آپ کو آپ کی ہر نیکی کا اجر، ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ اسی لیے آپ کو لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھا کے وہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ابھی رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہم گناہ گار لوگوں کو اتنی مہلت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اتنا وقت دیتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ کے قریب ہو سکیں، اللہ سے جڑ سکیں، اپنی گناہوں کی ہر نیکی کا بھی دگنا ثواب ملتا ہے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ خوبصورت مہینہ اسی لیے دیتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اچھے اعمال کریں۔ اور ہمارے اب کووڈ کا پرابلم بھی چل رہا تھا، اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو ملک ہے، ہمارے جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ پریشانی میں ہیں۔
اب جس طرح سے اسی موقع پہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی، جس طرح سے راشن تقسیم کرنے کا ایک عمل ہوا تھا، اس میں لوگوں نے ضرور دوسروں کی مدد کی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ کیمرے سے تصویریں لی جا رہی تھیں اور ان کو دکھایا جا رہا تھا عوام کو کہ ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں. بالکل، میں آپ کو یہی بات بتانا جس طرح سے آپ نے مینشن کیا اس کال کو کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو علم بھی نہ ہو. بالکل میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اب اتنے لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے اس بابرکت مبارک مہینے میں نیک عمل کرنے کی کوشش کی، اپنی کاوش سے وہ آگے بڑھے جتنا وہ کر سکتے تھے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ نے، میں نے، ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس نیکی کو سچے دل سے کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور انہوں نے اس نیکی کو اس عمل سے کیا کہ انہوں نے کی اور کسی کو بتایا تک نہیں، کیونکہ وہ عمل ان کو پتا تھا کہ سزا اور جزا تو اللہ دینے والا ہے، تو لوگوں کو کیا دکھانا. وہیں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اگر دیا 10 لوگوں کو تو دکھایا 100 لوگوں کو. ایون کہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو نامی گھرامی ہیں ماشاءاللہ سے، ہماری حکومت سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان کے بھی کام ایسے ہی تھے کہ وہ ان کا جو عمل کرنے کا مقصد تھا وہ صرف دکھاوا تھا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو راشن بانٹا، ہم نے اتنے لوگوں کو پیسے دیے. مریم، میں آپ سے ایک سوال کروں گی، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جس کو آپ ڈسکس کر رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس نازک صورتحال میں، جس طرح سے کورونا کے ڈیز تھے اور اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں نے اس طرح اپنی چیریٹی فاؤنڈیشنز بنا لی تھیں جس میں انہوں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی اس میں ڈونیشنز دیں، زیادہ سے زیادہ چیریٹی دیں تاکہ ہم باقیوں کی مدد کر سکیں. تو یہ جو چیریٹی بنانے والے لوگ ہیں، کیا یہ چیز دکھاوے میں آتی ہے؟ بالکل، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ایمن یہ سارے لوگ دکھاوے میں آتے ہیں. جو ساری چیریٹیز ہیں، جتنے بھی این جی اوز ہیں، ویلفیئرز ہیں، ٹرسٹ ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے غلط ہیں، ایسا تو نہیں کہیں گے. کیونکہ ہمارے اسی ملک اور اسی معاشرے میں عیدی جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت اچھے سے ساری زندگی اپنا انسانیت کا حق ادا کیا. کیونکہ انسان ہونے کے ناطے جو سب سے پہلا فرض ہم پہ لاگو ہوتا ہے وہ انسانیت کا ہوتا ہے، اور اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں تو ہم، میرے خیال سے ہم اچھے کچھ بھی نہیں ہیں. پھر تو ہم اگر اپنا پہلا فرض نہیں نبھا رہے تو ہم باقی رشتے یا باقی چیزیں کیا نبھائیں گے. تو جو پہلا فرض ہمارا آتا ہے وہ انسانیت اور اخلاقیت کا آتا ہے. اگر ہم اس کو نبھا رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے اچھے انسان ہیں. تو ہم نے وہاں عیدی جیسے لوگ بھی دیکھے، ہم نے زمرد خان جیسے لوگ بھی دیکھے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی پرسنالٹیز اور ایسے بہت سے لوگ ہیں. لیکن وہیں پہ ہم باقی اگر اداروں کی بات کریں تو ان کا ہمیں افسوس یہی کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جو عمل ہیں وہ کم ہیں اور ان کا جو دکھاوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مجھے ایسے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ جب آپ دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، تو آپ اگلے بندے کی توہین کر رہے ہو، دکھا رہے ہو جب سب کو کہ یہ اس طرح سے ہم نے اس کی مدد کی. تو آپ نہ صرف اس بندے کو ایک ضرورت مند اور حقیر قسم کا انسان سمجھ رہے ہو خود، بلکہ دنیا کو بھی وہی چیز دکھا رہے ہو. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا ہے وہ شرک اصغر کا ہے. تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسا نیک عمل جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. اور دکھاوا ایک، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ دکھاوا جو ہے اس کا لنک جا کے جڑتا ہے منافقت کے ساتھ. بالکل. تو دکھاوا اور منافقت آپ کے سارے اعمال کو ویسے ہی ضائع کر دیتی ہے. آپ نے اگر کسی کی لاکھ روپے کی ہیلپ کی، مدد کی کسی غریب کی، اور مقصد آپ کا دکھاوا تھا تو آپ کا وہ ضائع ہو گیا. لیکن اگر آپ نے کسی کی 10 روپے مدد بھی کی اور آپ کی نیت اللہ کی رضا تھی اور اس بندے کی مدد کرنا تھی تو آپ نے اس 10 روپے سے اللہ کو بھی راضی کر لیا اور اس بندے کو بھی راضی کر لیا. بالکل یہی بات ہے. اس کے علاوہ مریم میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایسے کون سے اور اعمال ہیں جس میں انسان منافقت بھی کرتا ہے اور دکھاوا بھی کرتا ہے؟ جس طرح اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور جیسے انسٹاگرام، فیس بک اور اس طرح کی بہت ساری سوشل ویب سائٹس ہیں جن پر لوگ ہوتے اصل میں کچھ اور ہیں لیکن اپنا آپ جس طرح اپنی تصاویر کے تھرو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس حد تک منافقت ہے اور یہ کس حد تک دکھاوا ہے؟ بالکل یہ اسی حد تک. دیکھیں، عمل کوئی بھی ہے جب اس کی نیت میں دکھاوا ہے، اس کی نیت میں برائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا عمل خراب ہے. چاہے عمل آپ کوئی بھی کر رہے ہیں، جس بھی عمل کی نیت میں خرابی آ جائے گی، جس بھی عمل کی نیت میں آپ کا دکھاوا آ جائے گا، وہ عمل آپ کا سارا ہی خراب ہوگا. سوشل میڈیا پہ تو ہمارا سب کچھ ہی دکھاوا ہے، آپ کو تو بہتر پتہ ہے. ہماری سوشل میڈیا تو اس میں تو سب کچھ ہی فیک چل رہا ہے. سیکنڈلی بات یہ کہ سوشل میڈیا کے علاوہ اگر ہم گھریلو پرسنل لائف میں بات کریں، وہاں پہ بھی بہت دکھاوا ہے، رشتوں میں دکھاوا ہے. اگر ہم اس کے علاوہ باقی جگہوں کی، باقی اداروں کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں، ایون کہ اپنے ملکی حالات کی بات کریں تو بہت زیادہ دکھاوا چل رہا ہے. ملک کے حالات کے بارے میں جو دکھاوا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے گا عوام کو. اس کے بارے میں تو میرے خیال سے ہماری عوام سب سے زیادہ بہتر جانتی ہے، کیونکہ ہماری عوام دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے، سب حالات سے واقف ہیں. تو ہماری عوام کو پتہ ہے کہ کتنا دکھاوا ہو رہا ہے، کتنا سچ ہو رہا ہے، کیونکہ عوام خود بہتر جانتی ہے عوام اس وقت کس حالات
हालात से गुजर रही है, किस परेशानी से गुजर रही है, हम क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो हमारी आवाम सबसे बेहतर जानती है। तो उनको पता है कि हम किन किन दिखावों का शिकार हो रहे हैं, हमें दिखाया क्या जा रहा है और हमारे साथ किया क्या जा रहा है। मरियम, मैं एक आपसे इसी मौके पर सवाल करूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब होते ठीक ठाक हैं, उनका रख रखाव, पहनना, सब कुछ करना वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो अपने आप का उस तरह से इजहार नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर मैंने तुम्हें अता किया है तो उस चीज़ को सामने दिखाओ, लेकिन वो लोग इस चीज़ से बिल्कुल हट के हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ मुनाफ़क़त में आती है? बिल्कुल मुनाफ़क़त में ये चीज़ ज़रूर आती है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला को ये चीज़ भी नापसंद है कि जिनको अल्लाह ताला नहीं दे रहा, आमीन, जो लोग अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश में हैं या उनकी हालात की तंगी है, उनको परेशानी है, वो कमी पेशियों में हैं, तो वो तो बात समझ में आती है। अल्लाह तबारक ताला भी जानता है और लोग भी जानते हैं कि वो अच्छा खा पी नहीं सकते, वो हमें अच्छा दिखा नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह तबारक ताला ने ये तौफीक दी है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने कहा है अच्छा खाने पीने पहनने ओढ़ने को, और अल्लाह तबारक ताला ने ये भी कहा है कि फिर अपने उस जो तुम कमाते हो, जो मैंने तुम्हें दिया है, उसमें से निकाल के गरीबों का हिस्सा भी उन तक पहुंचाओ। तो जिन लोगों को अल्लाह तबारक ताला ने ये तौफीक दी है, उसके बावजूद वो ये अमल करते हैं कि वो लोगों के सामने ये दिखावा करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ये भी मुनाफ़क़त है और ये भी गुनाह है और ये भी अल्लाह ताला को नापसंदीदा बात है। बिल्कुल, जिस तरह एक कौल के मुताबिक है कि नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा जितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। बिल्कुल, और हम मुसलमान हैं, हमारी जो अक्ल और समझ है वहाँ तक तो नहीं जा सकती, लेकिन जितनी है उसके मुताबिक हमें ये समझना चाहिए कि हम सब ने एक ना एक दिन यहाँ से वापस लौटना है, हमने अल्लाह को मुँह दिखाना है, हमने अल्लाह के पास जाना है। तो इसलिए लोग हमें जाने ना जाने, अल्लाह का हमें हमारी नीयतों से अच्छा जानना ज़रूरी है। तो और इसी तरह जिस तरह इसी मौके पर हज़रत अली का एक फरमान मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जिसको अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। बेसिकली जो हमारी सोच होती है अमन, वो हमारे अमल की पहली बुनियाद होती है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ हम सोचते हैं, जो अमल हम सोचते हैं, हमारी सोच हमारे उस अमल को आगे बढ़ाती है। जब सोच में फितूर होगा, जब सोच में दिखावा होगा, जब सोच में मुनाफ़क़त होगी, जब सोच में झूठ होगा, तो आपका अमल ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी सोच है और उसके बाद फिर आपका अमल है। जिस तरह आपके नेक अमाल, जिस तरह हलाकत का जिक्र पहले भी हुआ है कि आपके जितने भी नेक अमाल होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं इस बेसिस पर कि आपने उस चीज़ को दिखावे में लेकर आया। बिल्कुल। मरियम, आप ये अब बताइएगा, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात की जो इस्लामिक हमारे वो हैं जिस पर हमने अमल करना है, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो दिखावा करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? इस बारे में ये कहूँगी अमन कि रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना, जिसमें अल्लाह तबारक ताला हमें बहुत ज़्यादा नेकियों का मौका देता है, उसमें अल्लाह तबारक ताला असल में मौका हमें इस बात का देता है अमन कि हम जितना हो सकता है अपनी इंसानियत का हक़ जो है वो ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से अदा करें। वो इस तरीके से अमन कि ये जो हमारी ज़कात है, हमारा सदका है, हमारा फितराना है, वो उन लोगों को लगता है जो असल में मुस्तहिक होते हैं, जो सारा साल इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आएगा और अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की इबादत करेंगे और हमारी मदद करेंगे और हमारे काम आएंगे। तो हमें जो हक़ है वो हक़दार तक पहुँचाना चाहिए, असल मुस्तहिक लोगों तक, बजाय इस बात के कि हम मिसाल के तौर पे अमन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ज़्यादा अता किया और वो उनकी लाखों रुपये ज़कात निकलती है। अब जिस बंदे की लाख रुपया ज़कात निकलती है वो कोशिश करेगा कि मैं 10 लोगों को दे के दिखावा करूँ, मैं सब थोड़ी सब बांटूँ ताकि मेरा दिखावा ज़्यादा हो जाए कि मैंने ज़्यादा लोगों को दी, बजाय इस बात के कि वो ये सोचे कि मैं ये जो ज़्यादा रकम है किसी एक मुस्तहिक और गरीब को दे दूँ, जिसकी ज़िंदगी बन जाए, जिसके सर पे छत बन जाए, जिसका काम कारोबार हो जाए, जिसके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, ताकि अगले साल 3 साल 4 साल बाद वो बंदा खुद ज़कात देने के काबिल हो, ना कि मांगने के काबिल हो। जिस तरह ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत से लोग दिखावे की कुर्बानी करते हैं, वो इसलिए कुर्बानी करते हैं कि हम ये बता सके कि हमने 4 बकरे दिए, 4 बैल दिए, 2 ऊँट दिए, बजाय ये चीज़ बाकायदा पूछी जाती है रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, ये चीज़ पूछी जाती है कि कुर्बानी की है और आगे से ये जवाब आते हैं हाँ इतना दिया। मतलब ये चीज़ नहीं लाई जाती कि किस मकसद के लिए हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को लाया जाता है कि हमने किया ही। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह कुरान मजीद में जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया है, तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो नमाज की तरफ गाफिल रहते हैं और जो रियाकारी करते हैं और बरतने की चीज़ें नहीं देते, यानी कि जो नमाज भी इस अमल से कर रहे हैं कि लोगों को दिखाया जाए कि हम नेक हैं, तो ऐसे लोगों की फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नापसंद करता है। देखिए अमन, अल्लाह तबारक ताला ने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं ऐसे लोगों की नमाज भी कबूल नहीं करता। तो ये कुरान पाक में है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे झूठे अमाल का भूखा नहीं हूँ, मैं अगर तुम्हें बख्शने पे हूँ तो तुम्हारी एक नेकी पे तुम्हें बख्श दूंगा, और ना बख्शने पे हूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी भर की नमाजें तुम्हारे मुँह पे वापस दे मारूंगा। तो अल्लाह तबारक ताला माफ़ करे तो
ہم اگر نماز پڑھ کے بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کی نیت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نماز بھی 5 وقت کی نماز بھی اگر آپ دکھاوے کے لیے پڑھیں تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرنے والا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تمام دار و مدار نیتوں پہ ہے. بالکل ایسے ہی امن. اور میں آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہ رہی تھی امن کہ ہم دکھاوے کو ڈسکس کر رہے تھے. دکھاوے بیسکلی میں آپ کو جو 2 باتیں بتانا چاہ رہی تھی وہ ایک تو یہ تھی کہ دکھاوے والی بات ہوگی کہ آپ جو عمل دکھاوے کی نیت سے کریں گی وہ عمل آپ کا ضائع جائے گا. لیکن وہیں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دوسری بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اچھا عمل کر رہی ہیں امن، آپ کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں اور آپ کی نیت جو ہے وہ دوسرے کو بتانے کی یہ ہے کہ یہ بندہ مجھ سے یہ عمل سیکھ کے اس سے امپریس ہو اور اس بندے کو اس کے اندر یہ شوق، ہاں اس کو یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ یہ عمل میں بھی کروں، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہ کروں. تو اگر وہ اس نیت سے اپنا کوئی بھی اچھا عمل دوسروں کو بتاتا ہے تو اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے. آپ دونوں صورتوں میں اس چیز کو صدقہ جاریہ کے طور پہ صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ چیز اگر خود سیکھ رہے ہو تو اگلے کو بھی سکھاؤ. اچھا علم، اچھی بات جو ہے وہ آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. اور اگر آپ کوئی بھی اپنا اچھا عمل یا اچھی بات، اچھی نیکی دوسرے تک اس نیت سے پہنچاتے ہیں کہ اس بندے کے اندر بھی یہ شوق پیدا اور وہ بھی نیکی کر سکے، وہ بھی نیکی کی راہ میں آ سکے، تو اس کا تو یقیناً آپ کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، وہ ایک اچھا عمل ہو جائے گا. تو ان دونوں صورتوں میں جو چیز معنی رکھتی ہے بیچ میں وہ آپ کی نیت ہے. آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کے عمل کو اچھا بھی بنا دے گی اور آپ کے عمل کو برا بھی بنا دے گی. نیت آپ کی دکھاوے سے پاک ہونی چاہیے. بالکل. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہم آخر میں جاتے جاتے سنیں گے مریم امین کی آواز میں بہت ہی خوبصورت نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تب تک کے لیے دیجیے اجازت ایمن بٹ کو. بڑا لجپال علی او لگیاں نبھا جاڑ دے، بڑا لجپال علی او لگیاں نبھا جاڑ دے، جد کولو تو سڑ دے ہو، جد کولو تو سڑ دے او عرشاں دے راہ جاڑ دے، بڑا لجپال علی او لگیاں نبھا جاڑ دے، بڑا لجپال علی. سوڑا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی، سوڑا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی، تو اپنے گھر داراں بھلے، تو اپنے گھر داراں بھلے، او جنتاں دے راہ جان دے، بڑا لجپال علی او لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی. سونا میرا مولا علی نواب دا نواب علی، سونا میرا مولا علی نواب دا نواب علی، جو اپنے در دے بندے آنو، جو اپنے در دے بندے آنو کلندر بڑا جان دے، بڑا لجپال علی او لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں ناظرین آپ نے سنی نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ایمن بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.